السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیت پر غور و تدبر کی کلاس 20 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 136 اس پر غور و تدبر کریں گے۔ تو لیجیے محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب کا لفظی ترجمہ بہن صاحبہ کا سماعت فرمائیں۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتابی اور اس کتاب پر، الذی جو نزل اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتابی اور وہ کتاب، الذی جو انزل اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخری دن کا، فقط پس تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بھٹک جانا، بعیدا بہت دور کا۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، اور وہ کتاب جو اس نے نازل کی اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخری دن کا، بس تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹک جانا بہت دور کا۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ اللہ رب العزت نے، ہم دیکھیں گے اس آیت میں کیا فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو۔ اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ اللہ کا خطاب ان لوگوں سے ہے، ان انسانوں سے ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پھر آمنو ایمان لے آؤ۔ اب دیکھیے ایمان لائے ہو، لیکن اس کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد میں ایمان لاؤ یہ کہنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان تو لائے ہو تم، ایمان لے آؤ۔ پھر ڈیٹیلز بتایا اللہ تعالیٰ نے، کس پر ایمان لاؤ؟ باللہ اللہ پر، وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر۔ کیسا؟ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ایمان لانے کا تقاضا کر رہا ہے۔ جیسا کیا ہے؟ دین اسلام فطری دین ہے، کہ جیسا ہوتا ہے نا، ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، کسی کا باپ ہے تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، یقین کر لے کہ یہ اس کا باپ ہے۔ ہاں بھائی یقین کر لیا، بس اب یقین کر لیا، اب باپ کا کہنا تو نہیں مانوں گا، بس میرا باپ ہے تسلیم کر لیا۔ تو کیا اس کا باپ ہونے کا، اس کا بیٹا ہونے کا وہاں قضا کر دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس کا باپ تو ناراض رہے گا اس سے کہ باپ تو مانا لیکن باپ کی نہیں مانا۔ تو سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ساری ڈیٹیلز آئیں گی پھر اس میں، کہ باپ پر یقین کیا، پھر باپ کی بھی مانا، پھر جو باپ کا باپ تھا اس کو اپنا دادا سمجھا، جو باپ کی ماں تھی اس کو اپنی دادی سمجھا، جو باپ کا بیٹا تھا اس کو اپنا بھائی سمجھا، ساری لوازمات آئے گی نا۔ جو باپ کی بیٹیاں تھیں اس کو اپنی بہنیں سمجھا، نہیں تو باپ کو تو مانا، اب باپ کے دوسرے بیٹوں کو باپ کو مان لیا نا، میں اس کو بھائی نہیں سمجھتا، میں اس کو بہن نہیں سمجھتا، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جب زکوٰۃ نکلی تو غیروں کو دے گا، لیکن بہن کو دینے کو تیار نہیں، بھائی کو دینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ میں نے باپ کو مانا، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں میں، لیکن ان سے میری بنتی نہیں، ان کو نہیں دوں گا۔ کہاں مانا؟ صلہ رحمی میں کہاں
کیا آتا ہے کہ بہترین صلہ رحمی، کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو پہلا جو لائن ہوتی ہے ہمارے خونی رشتہ دار، کہ جن سے ہماری نہیں بنتی، جن سے ہمارے اختلاف ہو، وہ گویا کہ ہم سے دشمنی کرے لیکن پھر بھی ہم ان کی مدد کریں، بہترین صلہ رحمی بتائی گئی اس کو۔ اللہ کو بہت پسند ہے ایسی صلہ رحمی، حدیث ہے باقاعدہ اس کی کہ وہ تقوی کا معیار ہے اللہ سے ڈرنے کا، کہ ایسے رشتہ دار جو ہمارے لیے اچھے، ہم ان کے لیے اچھے، تو وہ ایک صلہ رحمی، ایک وہ جو ہمارے ساتھ میں ان کا برتاؤ اچھا نہ ہو اور آگے کے لیے بھی امید نہ ہو اور پھر ہم ان کی مدد کریں، یہ چیز تو وہ ہے ایک اللہ کی ماننا، ایک اللہ کی ماننا، اس ٹائپ کی ڈیٹیلس یہاں پر آ رہی ہے۔ کیسے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے اللہ ایمان لانے کا تقاضا کر رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ، پھر ڈبل سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، یعنی واستوکتا بتا رہا ہے کہ واستو میں ایمان لاؤ، نام ماتر کے مسلمان مت بن جاؤ کہ بس مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گئے تو دعوے داری کہ ہم ایمان والے ہیں، ذرہ برابر ایمان ہے تو ہم جنت میں جائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس طرح کی کھوکھلی دعوے داری اللہ کے پاس چلنے والی نہیں، کہ بس ایمان لا لیے اور ایمان کے تقاضے کو پورا نہ کیے، وہ چیز اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ، کس پر ایمان لے آؤ؟ اب وہ ڈیٹیلس آ رہی ہے، سمجھیے آپ، ایمان لے آؤ، آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، کس پر؟ اللہ پر، کتنے اللہ پر؟ نعوذ باللہ، کئی اللہ پر نہیں، ایک اللہ پر، جنہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، وہ سمجھنا پڑے گا۔ عالم بتاتے ہیں خود ہم کو علماء سو بھی موجود ہے، علماء حق بھی موجود ہے، فیصلہ کون کریں گا، کون پہچانے گا؟ ہم پہچانیں گے، ہم طے کریں گے کون سو ہے اور کون حق عالم ہے، اور اس کے مطابق ہماری گائیڈ لائن ہم طے کریں گے، کیونکہ گائیڈ لائن ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، کس پر؟ ایک اللہ پر، شرک میں مت پڑو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ون گاڈ ون بک، ایک اللہ اس کی ایک کتاب، کیا؟ قرآن، اس پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ پہلا جو نسخہ بتایا اللہ نے ایمان والے کو، پہلی جو نصیحت کی ایمان کے دعوے دار کو، کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میری وراثت ہے جنت، ہے اس کو حق کہ اس کی وراثت ہے جنت، سے آیا انسان تو جنت میں جائے گا، لیکن کون؟ جو فرما بردار تھا۔ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے فرما بردار تھے، اسی لیے جنت میں جائیں گے۔ غلطی ہوئی تو غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ سے معافی مانگی، وہاں پر جو غلطی ہوئی، آج بھی ایمان والا جو غلطی ہوگی اس کو تسلیم کرے گا مرنے کے پہلے اور معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا مرنے سے پہلے، تو اس کو اس کی وراثت ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری غلطی تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جب میں دنیا میں جاؤں گا تو وہاں معافی مانگ لوں گا، لیکن حدیثوں کے مادھیم سے، حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا جاتا کہ آدم علیہ السلام یہاں پر آئے، ادھر ایک کو پھینک دیے، آدم علیہ السلام کو دوسری طرف ہماری ماں حوا کو پھینک دیے، پھر وہ آدم علیہ السلام دعا کرنے لگے اللہ ملا دیں ہم کو، پھر آسمان پہ تارا دکھا، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دکھا، اور پھر ان کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی۔ اس طرح کے غلط عقائد والی چیزیں ہم کو ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے پھر دونوں کو ملا دیا۔ بے بنیاد عقیدے، شرکی عقیدے، اس میں ملوث ہو جانا، تو آدم علیہ السلام نے اصل میں وہیں پر ہی معافی مانگی تھی اور اللہ نے وہیں پر ان کو معاف کر دیا تھا غلطی پر، اس غلطی کے تحت دنیا میں بھیجا، ایسا نہیں، دنیا بنانا تھی اللہ کو۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں آنے کے بعد میں آدم علیہ السلام کو، یعنی گنہگار کو رسول بنا کے بھیجا، یہاں پر اللہ نے نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا وہیں پر ہی معاف کر دیا۔ اور یہ اڑے رہا شیطان ابلیس کہ نہیں بس میرے مرغے کی ایک ٹانگ کھڑی، تو اس کو بھی بھیجا یہاں پر، پھر اس کو بہکانے کی اجازت بھی دی کہ بہکا تو قیامت تک، جب جسم و روح کے جوڑ ملائے جائیں گے انسانوں کے، اللہ جب تک کہ مجھے بہکانے کا انسان کو موقع دے، اللہ پر ہی آبجیکشن ڈال دیا اس نے، جیسا تو نے مجھے بہکایا، جسم و روح کے جوڑ جب ملیں گے اس وقت تک کہ میں بہکاؤں لوگوں کو، اس وقت تک کہ اللہ سے اس نے اجازت لے لیا، اللہ نے اجازت دے دی اس کو کہ جا بہکا کے بتا میرے بندوں کو، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں آنے والے نہیں۔ اور پھر کیا وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے پر رہ کے بہکاؤں، تو سیدھے راستے پر رہ کے بہکاتا تو ابلیس،
وسیلے سے دعا مانگو، ایسا کرو۔ شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا۔ قرآن میں آیت ہے، عمل غلط ہے، سمجھتے کہ ہم بڑے نیک عمل پر، ہمارا عمل بہت اچھا ہے، وہ چیزوں میں غرق کر کے شیطان ابلیس ہم کو جھانسے میں ڈالتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے تو پھر سارے خرافات، سارے عقائد پر ضرب لگتی اور اس کا صفایا ہوتا غلط عقائد کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر۔ کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر۔ جیسا میں نے تشریح بیان کیا کہ ڈرنے کا حق کس سے ہے؟ تقویٰ، یعنی اللہ کا ڈر۔ ڈرنے کا حق کس سے؟ اللہ سے۔ نہ اپنے ماں باپ سے ڈرنے کا حق ہے، نہ کسی حاکم سے، نہ اور کسی سے، نہ اور کسی سے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ بتائیں گا کہ تمہارے ماں باپ کافر بھی ہے تو ان کو اب تک کی مت دو، ان کے لیے اپنی بہائیں بچھا دو۔ میرے اللہ نے بتایا، ہمارے اللہ نے ہم کو یہ تعلیم دی، گویا کہ ہم ماں باپ کافر بھی ہے تو بھی ان کی خدمت انجام دیں گے، لیکن جب وہ دین سے ہٹنے کو کہیں گے تو وہ بات نہیں سنیں گے۔ حکم مانو اللہ کا، رسول کا اور صاحب امر کا۔ جب کسی بات پہ اختلاف ہو تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ہمارے ماں باپ بھی حکیم ہے، جب کسی بات پہ اختلاف ہوگا تو ہم اللہ کی بات مانیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ مانیں گے، اس کے مطابق ہماری زندگی بسر کریں گے۔ وہ چیز ایمان لے آؤ اللہ پر، تو یہ ہو گیا اللہ پر ایمان، وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر۔ کس پر؟ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس وقت میں جب آیت نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ رسول پر بھی ایمان لاؤ، ایسا نہیں کہ بس اللہ پر ایمان لا لیا اور بات ختم ہو گئی۔ رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ ابو جہل، ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، اور دیگر جو کافر مشرکین، ان کا ایک اللہ پر تو ایمان تھا، ابو جہل کا بھی تھا۔ اس لیے تو ابو جہل نے ایک مورکے کے ٹائم پر دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ، یہ جو محمد ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلے حملے کو، وہ ادھر سے نکلا، یہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو حق پر ہوگا اس کو کامیابی دے۔ تو اللہ پر ایمان تھا اس کا، جبھی تو اللہ سے دعا مانگی تھی اس نے، ابو جہل، اس کی دعا قبول بھی ہوئی، جو حق پر تھا اس کو کامیابی ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں۔ یہ چیز ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، ان کا بھی ایمان اللہ پر تھا ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار، ضد میں اڑے ہوئے۔ ایک ابو جہل جو کڑی مخالفت کرتا تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت نہیں آتا ہوگا کہ جب لوگوں تک کے دعوت پیش کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ کہتے ہوں گے وہ ہم کو کیوں دعوت دے رہے ہیں، پہلے ابو جہل کو تو دے دو دعوت، تو میں دیتا ہوں نا دعوت اس کو، مگر وہ نہیں سنتا نا، تو پھر وہ تمہارے چہیتے چچا جو تمہارے فیور میں تلوار لے کر آ جاتے آپ کے سپورٹ میں، ان کو دعوت دے دو، ان کو منوا لو۔ کیا یہ نہیں کہتے ہوں گے؟ بالکل کہتے ہوں گے۔ آج بھی لوگ ہم سے کہتے کہ بھائی ہم کو کیا قرآن سکھا رہا ہے، تمہارے بیٹے کو تو سمجھا دو، تمہارے بھائی کو تو سمجھا دو، تمہارے باپ کو تو سمجھا دو۔ تو وہ بھی آیتیں موجود ہیں، پہلے اپنے گھر کو تو سدھار دو، وہ بھی موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ایمان نہیں لائی، نوح علیہ السلام کی بیوی نے ایمان نہیں لائی، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ایمان نہیں لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا نے ایمان نہیں لائے، تو نعوذ باللہ اللہ نے کیا ان سے نبوت چھین لی؟ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو سردار یا داروغہ نہیں بنایا، آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچا دینا ہے، ہدایت تو ہم دیں گے، کیا اس غم میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ وہی آیت ہم پر تقاضا کرتی ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی کو بولنے کی، ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا، وہ اس کا فعل ہے کہ وہ بات کو مانے چاہے نہ مانے۔ ہاں ایک ضرور ہے کہ ہم کو پیغام پہنچانے سے روکتا ہے، یا ہم کو قرآن کے مطابق زندگی کرنے سے منع کرتا ہے، یا زبردستی کرتا ہے کہ تو قرآن کی بات مت پیش کر، یا تو قرآن کے مطابق زندگی مت بسر کر، تو پھر ہجرت ہوں گی اس گھر سے ہجرت کرنا پڑیں گے ہم۔ لیکن ہماری بات جب چالو ہے تو پھر کیا ہے، ہم پیغام پہنچاتے رہیں گے، جس کو چلنے کا راہ چلے گا، لیکن جب بھی مخالفت میں آئے گا تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مخالفت میں تو پھر سب ہے، اور اس کی ابتدا سے شروع ہوں گی مخالفت، پھر باپ رہے، بیٹا رہے، بھائی رہے یا اور کوئی رہے، تو ابتدا سے شروع ہوں گی، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ پھر جنگ ہے۔ پھر تو تلوار فیصلہ کرتی تھی جنگوں کہ بیٹے نے باپ کے خلاف تلوار نکال لی، واقعات موجود ہے۔
آپ وسلم کے پاس میں آئے، بیٹے نے نکال لیا، عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے تو ہم مدینہ جائیں گے تو بتا دیں گے۔ جب آپس میں مکے اور انصار کا اور وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان میں جو دو لوگوں میں جھگڑا ہوا تو وہاں پر عزت ہم نے آپ کو جگہ دی تھی، یہ اس طرح سے ڈسپیوٹ ہوا تو اس نے کہا کہ عزت والے جو ہے جیسا ہم نے تم کو جگہ دیے تھے تو تم کو اب نکال دیں گے وہاں۔ تو بیٹے نے باپ کے خلاف میں تلوار کھینچ لی، آپ سے سننا منع فرمایا کہ نہیں، ذرا شانتی سے اسپیس دے کے۔ یہ سارے واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن ابی کے خلاف۔ ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے۔ باللہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کس پر؟ رسول پر۔ رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آیت نازل ہو رہی تھی کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ پر ایمان لاؤ، ایک تو پہلی چیز آئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لانے کے بعد میں بات ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد میں اور تقاضا کیا اللہ نے، ایمان لاؤ، ایمان لائے ہو، بتایا کہ تم ایمان والے ہو نا، ایمان لائے ہو نا تو ایمان لاؤ، اور ڈبل سے ایمان لانے کو کہا کہ تمہارے ایمان کا تم ویوز لو کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں آپ، اور وہ جو پوائنٹس بتائے گئے ایمان کے وہ ڈیٹیل آگے آئی۔ ایمان لے آؤ کس پر؟ اللہ پر۔ کیا تمہارا ایک اللہ پر ایمان ہے؟ وہ چیز بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ آج یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ کیا ہمارا ایک اللہ پر ایمان ہے کہ الگ الگ ایمان ہم نے الہ بنا لیے، چلتے پھرتے خدا بنا لیے۔ انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے یہود و نصارہ کے جیسا؟ پھر اور رسول ہی، اور کس پر ایمان لاؤ؟ رسول پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس وقت میں تقاضا تھا کہ ایمان لاؤ، رسول پر بھی، اور وہی ان کو بڑا گرا گزرتا تھا۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، لیکن سرکار نے جو بات پیش کی ہے قرآن، اس پر ہم عمل سے خالی ہے۔ تو کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر بھی لاؤ، پھر رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر، اور اس کتاب پر۔ کس کتاب پر؟ بعد میں کیا آیا؟ والکتابی، اور اس کتاب پر۔ کس کتاب پر؟ اس کتاب پر جو اس موبائل میں جس کی آیتیں موجود ہیں، اس کتاب پر جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب اس کے مطابق ایز پر قرآن ڈائریکشن، ایز پر اللہ کی ہدایت، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائے ہم، اس کو عملی جامہ پہنائے ہم، ایک ایک آیت کو اس پر غور و تدبر کرے اور اس کے مطابق ہماری زندگی بسر کرے، تو گویا کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، قرآن سے ٹکرانے والی باتیں وہ ہمارے عقائد کا جز ہے، جیسا یہود و نصارہ کا تھی کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑا تھا، جو کتابیں نازل ہوئی تھی توریت انجیل زبور، اور گدھے جیسی کتابیں لاتے تھے۔ آج ہمارے پاس میں ٹرکوں سے کتابیں ہیں، قرآن کو چھوڑیں گے اور کسی کتاب میں ہم وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ایمان کو، بات کو سمجھنے کو، تو پھر اس کتاب کا کیا ہوگا کہ نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ تو یہی بات ہو جائیں گی کہ بھائی نعوذ باللہ اللہ کو سمجھاتے نہیں آیا قرآن، وہ بات نہیں۔ نصیحت لو قرآن سے، آیت موجود ہے، مجادلہ کرو قرآن سے، بحث کرو قرآن سے، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی سورہ الفرقان میں کتاب کون سی؟ قرآن۔ اور رسول پر ایمان لاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ان کے بعد میں کوئی رسول آنے والا نہیں، وہ ایمان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول ہے اور بعد میں بھی کوئی رسول آئے گا، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا ایمان ہے تو پھر ہمارا ایمان رسول پر نہیں ہے، پھر تو وہ تو ہے ہمارا کہ اب کوئی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ سورہ انعام آیت نمبر 35 میں جو اللہ نے فرما دیا، وہ لوگ خواہش کرتے تھے، تقاضا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے کے نبیوں کو جو معجزے دیے گئے تھے تم کوئی معجزہ لاؤ ہم تک کہ جب ہم ایمان لائیں گے، جب یقین کریں گے کہ آپ رسول ہیں۔ رسولوں کو تو معجزے دیے جاتے ہیں نا، تو بتاؤ ایک معجزہ کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت ہوتی تھی کہ اللہ کوئی معجزہ دے دے تاکہ میں ان کو عاجز کر دوں، معجزہ نے عاجز کر دینا، ایسی نشانی جس سے عاجز ہو جائے لوگ تاکہ ایمان لا لیں۔ تو اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 35 میں صاف فرما دیا کہ تم کو اگر معجزہ چاہیے تو آسمان میں سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ کھود لو اور لے آؤ ان کے لیے معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سوا اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، اور
کوئی سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے اللہ نے عطا کیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر اس کا رسول پر ایمان نہیں ہے۔ مقصد کو فوت کر کے رسول پر ایمان رکھنا تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یہ سمجھے تو مطلب اس کا رسول پر ایمان، سرکار پہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے یہ نہیں سمجھنا، چلو ہمارے یقین ہے، لیکن جادو کا شکار ہوئے تھے اس پر ایمان رکھنا اور اس آیت سے دور بھاگنا کہ ہمارے نبی سحر زدہ نہیں ہے، ہمارے نبی کوئی جادو کا شکار شخص نہیں ہے، اس آیت کا کیا ہوں گا؟ پھر اس آیت سے دور بھاگنا، اس سے منکر ہونا یہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ نہیں بھائی، حدیث میں موجود ہے 6 مہینے جادو رہا، اس پر بھی میرے درس موجود ہے۔ تو یہ ہے رسول پر سے ایمان حاصل کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے پوچھا جاتا تھا قیامت کب آئیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کے علم مجھے نہیں ہے، وہ عنقریب اور اچانک آئیں گی۔ اب پھر یہ کہ جمعے کے دن آئیں گی، محرم کی 10 تاریخ کو آئیں گی، عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں آئیں گی۔ تو یہ ہے رسول کی بات کا انکار کہ عیسیٰ السلام کی آمد کا قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس سے تو قیامت کا ڈر ہی خوف ختم ہو جائے گا۔ جو آیت ہے کہ اچانک آئیں گی یعنی کبھی بھی آ سکتی، تو ابھی تو آ ہی نہیں سکتی کیونکہ عیسیٰ السلام آئے نہیں، جمعے کا دن ہے ہی نہیں، محرم کی 10 تاریخ ہے ہی نہیں، تو بات ہی ختم ہو جائیں گی۔ پھر یہ ہے رسول پر ایمان نہ ہونا، یہ ہے مقصد کو فوت کر کے رسول پر ایمان رکھنا، گویا کہ رسول پر ایمان نہیں، آپ سے سب ہمارا ایمان نہیں، جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان، کیسا ایمان کہ اللہ نے اپنے پاور کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا، اپنے پاور کسی کو دیا ہی نہیں۔ جیسے ایک آفیسر دیتا ہے نا اپنے پاور کے کام سنبھلا نہیں تو نیچے کے ادھیکاری کو، آفیسر کو پاور دیتا ہے کہ بھائی یہ کام تو نے نپٹا لینا، میرے کو جھنجھٹ سے مکتی ملے۔ تو ایسا کچھ اللہ کے پاس میں کوئی پروویژن اللہ نے کرا نہیں، ڈیلیگیشن آف پاور۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ پاور بچے پیدا کرنے کے، سروس کے، فلاں پاور کسی بابا کو، کسی ولی کو اللہ نے دے دیا، ان سے مانگو دعا تم، یا ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، ذریعے سے دعا مانگنا، تو اس طرح کی بھی کوئی پروویژن ویسے اللہ نے کیا نہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ملاوٹ والا ایمان، ان پیور ایمان اللہ کو پسند نہیں۔ رسول کے معاملے میں جو بتایا میں نے کہ اس میں بھی اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان پر جادو ہو گیا تھا، ان کو غیب کا علم تھا، اور طرح طرح کے تقاضوں کے ساتھ میں، غلط عقائد کے ساتھ میں ایمان رکھتے، تو گویا کہ ان کا رسول پر بھی ایمان نہیں ہے۔ صحابہ نے اس طرح سے نہیں کیا، لیکن شیطان نے ڈالا ہم کچھ حاصل نہیں۔ اب جنہوں نے کیا اس وقت میں، جن لوگوں نے کفر کیا، مشرکین نے شرک کیا، تو وہ ایمان کے دائرے سے ہٹ گئے، منافقت کے دائرے میں چلے گئے۔ وہ جس چیز سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس میں آ رہے، کہہ رہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ دوسرے صحابی ڈر جا رہے، ہاں کیوں بھائی کیوں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان کی کچھ ہے اور کیفیت ہوتی ہے، گھر پر جاتا تو بال بچوں میں لگ جاتا، ہاں میرا بھی یہ حال ہے۔ دونوں گھبرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا کہ میرے مجلس میں جب آپ بیٹھتے تو ایمان کی سطح بڑھی ہوئی رہتی، جب آپ گھر جاتے تو سطح کم ہو جاتی، اس کا مطلب آپ منافق ہو گئے، ایسا کچھ نہیں۔ آج کسی سے کہو ہم منافق کی ڈیفینیشن تعریف بتائے تو آنکھ پر آ جائیں گے، آپ مجھے منافق سمجھ رہے ہو کیا؟ یہ ہے ہماری کیفیت۔ ایک وہ جو صحابہ کی کیفیت تھی ایمان کی، کیسے گھبراتے تھے، کیسے لرزتے تھے، ایک ہماری کیفیت کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے دعوے دار سمجھتے۔ ایسا کیسے نہیں جائیں گے؟ جائیں گی جنت، سفارش ہو جائیں گی، صفات ہو جائیں گی، پھر بھی نہیں ہوئی، دوزخ میں بھی چلے گئے تو آپ سب نکال لیں گے بڑی شیپ کو دوزخ میں سے۔ یہ دعوے داری، جھوٹی دعوے داری جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیثوں سے تعلق ہو سکتا، لیکن وہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر۔ اور کس پر ایمان؟ اس کی کتاب پر۔ کس پر؟ قرآن پر، قرآن پر ایمان۔ پھر الذی، جو، الذی یعنی جو، نزلہ، اس نے نازل کی، کون سی کتاب پر؟ اس کتاب پر۔ کون سی کتاب پر؟ جو اس نے نازل کی۔ اس نے یعنی کس نے؟ اللہ نے نازل کی۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ اس پر ایمان۔ کس پر ایمان ان کا؟ قرآن پر، جو اللہ نے نازل کی۔ کون سی کتاب نازل کی اللہ نے؟ قرآن، جس کی کئی کاپی، 100 سے اوپر کاپی سارے ملکوں سے ایک ایک جگہ سے منگائی گئی،
اور اس کو چیک کیا گیا، کہیں پر بھی کالا ولانٹی زیر زبر کا فرق نہیں، عربی متن میں کہیں کچھ فرق نہیں۔ کس نے چیک کیا؟ جو ایمان والے نہیں تھے انہوں نے چیک کیا کہ دیکھے تو صحیح قرآن میں کہیں فرق ہے کیا، اور قائل ہو گئے اس چیز کی کہ واقعی یہ آسمانی کتاب ہے وہ چیز۔ اور اس کتاب پر، کون سی کتاب؟ قرآن، اس کتاب پر جو الذی یعنی جو نزل، اس نے نازل کی، کس نے؟ اللہ نے نازل کی۔ یہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا، یہ کوئی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، اللہ نے نازل کیا۔ وہ آیات آپ پڑھ کے سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب جو تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھتے تھے، کاتب یعنی رائٹر اپنے پڑھ کے سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان کے ساتھ میں سن کے قرآن اسی وقت میں لکھے چلے گئے۔ جس نے نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لکھا کے نہیں گئے، حدیث وغیرہ 200-250 سال بعد لکھے گئے۔ اس کتاب پر یعنی قرآن پر جو الذی نزل، اس نے نازل کی، یعنی اللہ نے نازل کی، اللہ رسول ہی، اپنے رسول پر۔ کس پر نازل کی؟ اللہ رسول ہی، اپنے رسول پر۔ کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن کس پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کسی دوسرے پر نہیں کہ بھائی کسی دوسرے پر بھی کچھ آیتیں آ گئی تو چلو اس میں وہ مکس کر دیتے۔ جب جب بھی نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، کبھی ایک نبی، کبھی 2، کبھی 3 بھی نبی بیک وقت اللہ نے بنایا، لیکن کتاب ایک ہی دی ان کو، لوح محفوظ میں ایک ہی کتاب اس نبی پر ایک پر ہی نازل ہوئی۔ جیسا موسیٰ السلام اور ہارون السلام دونوں کو نبوت دی، رسالت دی، لیکن رسالہ کس پر دیا؟ موسیٰ السلام پر ہی دیا۔ ایسا نہیں کہ موسیٰ السلام کو بھی وہی آ رہی ہے، ان کو بھی ایک رسالہ چالو ہے بیک وقت، اس وقت میں، ہاں اس دور میں، اس زمانے میں، اور ہارون السلام کو بھی نازل ہو رہی ہے، اور پھر دونوں ملا کے تیار کر رہے، ایسا نہیں کسی ایک پر ہی۔ لیکن جب ایک نبی چلے گیا تو پھر دوسرے نبی، اس طرح سے۔ اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی، کس نے؟ اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر۔ کس پر؟ اپنے رسول پر، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور وہ کتاب، والکتابی، اور وہ کتاب، دیکھیے یہاں پر بار بار کتاب کر کے آ رہا ہے، یعنی ایک کتاب، کتاب اصل میں ایک ہی ہے، لوح محفوظ میں ہے جو، اور اسی میں سے ہر نبی کو وقتاً فوقتاً اسی میں سے انسٹرکشن، ہدایت آتی، وہ ایک کتاب بنتی۔ کتاب ایک ہی، انسٹرکشن ایک ہی۔ فطری دین، جیسا میتھمیٹکس ہوگا نا تو کئی زمانے سے 2 اور 2 4 ہی ہوتے، 1000 اور 1000 2000 ہی ہوں گے، ایسا نہیں کہ پہلے 2 اور 2 5 ہو جاتے تھے، اور اب 2 اور 2 4 اب ہوتے، یا اس کے بعد میں جو ہوں گا تو 2 اور 2 3 ہی ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ پہلے اولڈ میتھمیٹکس تھا، اب نیو میتھمیٹکس رہے گا۔ ایسا ٹائپنگ پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے، بعد میں ٹائپنگ آئی، اب کمپیوٹر سے لکھتے، یہ فرق ہے۔ لیکن بات ایک ہی، انسان کی بناوٹ یہ ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے، اس کی مانگنی، ساری ضروریات ایک، وہ چیز اللہ بتاتا۔ کتاب ایک ہی، انسٹرکشن ایک ہی رہیں گی، اور ہر وقت میں مکمل ہی دین اللہ نے دیا ہر رسول کو۔ ہم سمجھتے کہ پہلے کے رسولوں کو نامکمل دین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ المائدہ کا حوالہ لے کے سمجھتے، سورہ المائدہ میں آیت نمبر 3 میں، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو ہم سمجھتے کہ ہم کو مکمل دین ملا، اور پہلے کے رسولوں کو مکمل دین نہیں تھا۔ یہ بڑی غلط فہمی، ہم کو غلط فہمی مبتلا کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی مکمل دین تھا، اگر ان کو نامکمل دین تھا تو پھر تو وہاں پر پرابلم کیوں ہو جائے گا کہ اللہ تو نے ہم کو نامکمل دین دیا تو ہم کو تھوڑی رعایت دے دے۔ ان کو بھی کوئی رعایت نہیں ملنے والی، نہ ہم کو ملنے والی۔ ان کے پاس بھی مکمل تھا، ہمارے پاس بھی مکمل دین ہے، اور قیامت تک کے جو بھی آئے گا سب کو مکمل دین، اور اپنے رسول پر، اور وہ کتاب جو اس نے نازل کی۔ پھر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب نازل کی اس پر ایمان۔ پھر والکتاب، اور وہ کتاب جو الذی انزل، اس نے نازل کی، من قبل، اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن کے پہلے جو کتاب نازل کی۔ کتاب کے معنی ہر رسول پر کتاب آئی، یعنی وہ کتابیں، تو کتابیں جمع نہیں ہوں گی، کتاب ایک ہی رہیں گی، چاہے کسی پر بھی نازل ہو۔ میتھمیٹکس کوئی بھی ٹیچر آگے پڑھا ہے، میتھمیٹکس 2 اور 2 4 ہی ہوں گے اس میں۔ ایسا نہیں کہ پہلے والے ٹیچر نے 2 2 5 بتایا، کسی نے 2 2 7 بتا دیا، کسی نے 2 2 3 ہی بتا دیا، ایسا نہیں، ایک ہی پیٹرن، ایک ہی، وہ چیز کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ بڑی خاص بات، اپنے رسولوں پر وہ کتاب جو اس نے یعنی اللہ نے نازل کی اس سے پہلے، یعنی قرآن کے پہلے، جب رسول آئے، جب ان پر صحیفے نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئی، تو گویا کہ وہ اللہ کی نازل کرتا تھی، اس پر ایمان لاؤ۔ قرآن پر بھی ایمان ہونا چاہیے ہمارا،
اس کی پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور وہ کتاب جو اس نے یعنی اللہ نے نازل کی اس سے پہلے یعنی قرآن کے پہلے. اور جو کوئی کفر کرے گا، کفر کرے اللہ کا، پھر یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، اور وہ جو ان پر کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان، پہلے والی کتابوں پر ایمان، نہ کہ وہ کہ بعد والی کتاب. قرآن میں آتا ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اپنی پہلے والی آسمانی کتابوں کی. تو قرآن پہلی والی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا، بعد والی کسی آسمانی کتاب کی تصدیق نہیں کرتا. آسمانی کتاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب نبوت کے دروازے بند تو کوئی کتاب آ ہی نہیں سکتی، کامن سینس کی بات ہے. لیکن بعد والی کسی کتاب کی تصدیق قرآن نہیں کرتا. ہاں، قرآن میں جو موجود ہے کسی بھی کتاب میں رہے گا تو ہم مان لیں گے کہ قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتا کہ وہ اللہ کی کتاب آسمانی کتاب ہے. بعد والی کتابوں کو جسٹیفیکیشن قرآن نہیں دیتا. قرآن میں ہے اس لیے کوئی بھی لکھیں گا ہم اس کو مان لیں گے. قرآن میں حکم ہونا موجود ہے. حدیث حکم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن میں حکم موجود ہے باقاعدہ، اس کے مطابق آپ سے نے زندگی بسر کی پریکٹیکل، اس لیے ہم حدیث کو مانتے ہیں، اس کے مطابق ہماری زندگی بسر کرتے ہیں کہ حکم موجود. اگر کوئی بات حدیث کی قرآن کے حکم سے ٹکرائے، جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو قرآن کی آیت ریجیکٹ نہیں ہوگی میرے بھائی، پرٹیکولر وہ حدیث ریجیکٹ ہوگی، کیونکہ قرآن آیت سے ٹکرا گئی، وہ کسی بھی مستند ذرائع سے کسی بھی کڑی سے آئی ہو. ورنہ پھر کیا ہو جائے گا کہ نہیں اس کی کڑی ہم پکڑیں گے کہ کڑی سے کڑی آئی، بڑی مستند حدیث ہے، وہ جامع حدیث ہے، یہ ہے وہ ہے. اب قرآن کی آیت سے ٹکرا دی تو کیا کریں گے؟ حدیث کہتی کہ دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے، دوزخ میں سے نکل جائیں گے. قرآن کی آیت کہتی بیشتر مقامات پر کہ یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، ایک بار دوزخ میں جائیں گے تو نہیں نکلیں گے. تو کیا اس حدیث کو ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. لیکن لوگ ماننے لگاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، مانو. قرآن کی آیت سے ہم ٹکرانے والی حدیث کو مانیں گے. اسی لیے تو ناصر البانی نے 7885 غالباً حدیث جو مستند تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس پر علماء کی بینچ بیٹھی، 200 علماء کی بینچ بیٹھی. کری کیا کیا آپ نے؟ جب دیکھے کہ وہ حدیث واقعی قرآن سے ٹکرانے والی تھی تو ان کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا. حکومت نے شاہ فیصل ایوارڈ ملا ان کو. یہ چیز ہے اس نے نازل کی. اس سے پہلے اور جو کوئی یعنی وہ کتاب جو قرآن اور اس نے اور وہ کتاب جو اس نے یعنی اللہ نے نازل کی اس سے پہلے یعنی قرآن کے پہلے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا، جو اللہ کا کفر کرے یعنی اللہ سے انکار کرے. ایک تو اللہ کو مانے ہی نہ، کہ ناستک دہریہ کہ اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، یہ ہے کفر. ایک وہ کفر کہ اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کی نہ مانے، وہ کفر. اللہ کو ایک الگ رنگ سے مانے کہ اللہ نے اپنے پاور ڈیلیگیٹ کر رکھے، وہ بھی کفر کی ضمن میں آئے گا. جو کوئی کفر کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، پھر کیا کہ اللہ کا کفر، اللہ سے انکار کرنا، اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی نہیں ماننا، اور اس کے فرشتوں کو نہیں ماننا. یہ کوئی فرشتے ہیں تو اس طرح ماننا، اس طرح کے عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کے تابع ہوتے. دراصل جیسا قرآن میں ہے، فرشتہ کوئی انسان نبی یا رسول کے تابع نہیں ہوتا. قرآن کی آیت موجود ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ فرشتے کو دیتا اس میں وہ تاخیر بھی نہیں کرتا، ڈیلے بھی نہیں کرتا، وہ حکم بجا لاتا ہے بالکل. کسی کی روح کھینچنے کا کہا اللہ نے، چاہے نبی رہے رسول ہے تو روح کھینچ لیتا. کسی کو عذاب میں ڈالنے کا رہا تو باقاعدہ عذاب میں ڈالتا فرشتہ، جو بھی فرشتہ. لیکن ہے حدیث میں فرشتہ آیا تو آپ کے میدان میں آپ سے کے تابع بتا دیا جاتا، اور آپ سے پوچھنے لگا کہ آپ کہیں تو میں یہ بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا دوں، تو آپ منع فرما رہے اس کو. تو وہ حدیث قرآن کی آیت سے ریجیکٹ ہوتی کہ فرشتہ اللہ کے تابع رہتا. اللہ نے جو حکم دے دیا نہ رسول کی سنت نبی کی، وہ مانتا ہی نہیں کسی کو، وہ برابر حکم بجا لاتا. تو وہ ہے کفر کرے اللہ کا، اللہ کی نہ مانے، اور اس کے فرشتوں کا کہ فرشتوں کو جس رنگت سے ماننا چاہیے، مقصد کو فوت کر کے فرشتوں کو نہ مانے کہ فرشتے اللہ کے تابع سے نکال کے کسی رسول کے کسی شخص کے تابع میں ہم کر دیں. وہ ہے، وہ بھی انکار ہوگا. کفر کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اور اس کے فرشتوں کا، یا تو فرشتوں کی نہ مانے یا فرشتوں کو مانے تو ان کی شکلوں سے ہٹ کے مانے، اللہ کے قاعدے کے سے ہٹ کے فرشتوں کو مانے، اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا. اور جو جب رسول آئے، جب اللہ نے رسول مبعوث کیے اس سرزمین پر، اور ان کے ساتھ میں صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی،
तौरेत, ज़बूर, इंजील, उन किताबों का। वो किताबें नहीं थी, असल में किताब ही थी। अल्लाह की किताब में से इंस्ट्रक्शन उनको दी गई, उनको भी मुकम्मल दीन दिया गया। तो उसकी किताबों का, फरिश्तों को ना माने और उसकी किताबों को ना माने, इस तरह से माने कि पहले की किताबों में मुकम्मल दीन नहीं था, ये है मकसद को फौत करके मानना। तो फिर क्या होगा कि पहले की किताबों पर उसका ईमान नहीं है। उसने ये समझा कि पहले नबियों को नामुकम्मल दीन मिला था, बनावट हमारे जैसी, हम जैसे, सारी रिक्वायरमेंट ज़रूरत हमारी जैसी, और उनको नामुकम्मल दीन मिला और हमको मुकम्मल दीन मिल गया। तो फिर वहाँ पर रोज़े आखिरत को सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। उनको स्पेशल कैटेगरी की मुबा देना पड़ेगा अल्लाह को, नौज़ बिल्लाह, कि भाई हमको मुकम्मल दीन नहीं मिला था। जैसा पेपर में होता है ना, एक सिलेबस से हट के सवाल एक दो आ गए कभी, किसी ने नोटिफिकेशन किया कि 5 नंबर और 5 नंबर के 2 सवाल 10 नंबर के सिलेबस से हटकर आ गए, और वो दिख जाता उनको, कह रहे गलती होगी बोर्ड से, तो वो 10 नंबर उनको, जिसने वो क्वेश्चन गलत भी किया, कैसे भी जवाब दिया, तो उसमें से 10 में से 10 मार्क्स देना पड़ता उनको सब, क्योंकि बोर्ड की गलती थी। तो ऐसा नौज़बिल्लाह अल्लाह से कोई गलती हुई कि पहले को नामुकम्मल दीन, पहले के नबियों को, पहले के लोगों को, और हमको मुकम्मल दीन, ये एक बड़ी गलत फहमी का शिकार उम्मत कर दी गई। और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का, किसका? कुफ्र इनकारी, अल्लाह का इनकारी। फरिश्तों का किस कैटेगरी से मैंने आपको बताते चले जा रहा हूँ मैं साथ में, और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का। जब जब नबी आया, इन पर किताबें नाजिल हुई, तो उसकी किताबों का इनकारी, और उसके रसूलों का और उसके रसूलों का इनकारी, कि हर रसूल के अल्लाह ताला ने वही दीन दिया। आयतें मिलेंगे आपको कुरान में, आप सब कहते थे आयत से कि मैं कोई नया दिन लेके नहीं आया, मैं तो वही दिन ले आया हूँ जो मूसा सलाम का दिन था, जो ईसा सलाम का दिन था, जो नूह इस्लाम का दिन था, जो दाऊद इस्लाम का दिन था। मैं कोई नया दिन थोड़ी लाया, वो चीज़। और उसके रसूलों का जाने कि ये दीन जो आप सब को मिला, कुरान की आयत है कि दीन इब्राहिम पर कायम हो जाओ, जो सबसे कट के एक अल्लाह का हो गया था और वो मुशरिकों में से नहीं था। तो उसके रसूलों का, किताबों का भी इनकारी नहीं होना है, रसूलों का भी इनकारी नहीं। यहाँ तक कि हर रसूल, उसके बारे में भी कुरान में बाकायदा आयत है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 285, सूरह निसा आयत नंबर 150 और 152 में अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि हम रसूलों में फ़र्क नहीं समझते। हमको अल्लाह, हमसे तकाजा किया अल्लाह ताला ने। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने आयत में बाकायदा बता दिया कि हमने बास को बास पर फजीलत दी, रसूलों में से बास को बास पर फजीलत दी। और हमको क्या इंस्ट्रक्शन दी, क्या हिदायत दी, कि हम नबियों में फ़र्क नहीं समझते। हर दौर के उम्मत को अपना रसूल प्यारा था, अपना नबी प्यारा था। हमको भी हमारे नबी सरकार प्यारे हैं, वो अलग बात है, लेकिन नबियों में फ़र्क करना कि वो नबी ज़्यादा अहमियत वाला, वो वाला, सब ने एक ही मिशन लेकर आए, सारे नबियों ने, सब ने मुकम्मल दीन लेकर आए। उससे अल्लाह ने हमको मना फरमाया है कि हम नबियों में फ़र्क नहीं समझते। इस तरह से दुआ उस आयत में मिलेगा आपको, सूरह निसा आयत नंबर 150, 152 में। और इसकी किताबों का, किसका? उसकी किताबों का इनकार ही नहीं, और उसके रसूलों का, रसूलों में फ़र्क करना गोया के रसूलों का इनकार करना हो जाएगा। और आखिरी दिन का, फिर क्या? आखिरी दिन का डे ऑफ जजमेंट, उसका भी इनकार ही नहीं, कि जैसे उस वक्त में होते थे कि हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, दोबारा कैसा ज़िंदा होंगे। तो अल्लाह ने कई आयतों के ज़रिए से समझाया। आज हम सोचेंगे कि हमारा तो ईमान है भाई आखिरी दिन पर, हमारा अकीदा नहीं है कि हम नहीं मानते डे ऑफ जजमेंट को, रोज़े आखिरत को, कि वो जज़ा सज़ा का दिन भरेंगे। हम तो मानते, बिल्कुल मानते, लेकिन मकसद को फौत करके मानना उस दिन को, तो वो क्या होगा? इनकार के ज़िम्मन में आएगा। बाप को तो मानना कि मेरा बाप है, लेकिन बाप ने जब बोला बेटा दवा ला दे, बेटा पानी दे दे एक गिलास, अरे मैं तस्बीह भी नहीं करूँ क्या? अरे क्या मैं सोऊं भी नहीं क्या थोड़ा? तो ये फिर होगा बाप की नहीं, बाप को तो मानना लेकिन बाप की नहीं मानना, तो वो भी इनकार की ज़बान में आएगा। लोगों को अपना बाप कहेंगे कि भाई तुमने तो मनवा लिए कि मैं इसका बाप हूँ, लेकिन मेरी कहाँ मानता ये, मेरे जो जायज़ लीगल, जो मुझको कुरान में जैसा फरमा दिया कि बाप काफिर भी है तो उसको उफ तक के मत बोलो, उसकी खिदमत करो, उसके लिए अपने भाई बचा दो। तो मैं तो काफिर भी नहीं हूँ भाई, मैं तो ईमान वाला हूँ, इसने मेरे को बाप तस्लीम करा कि मैं इसका बाप हूँ और मेरी खिदमत करने को तैयार नहीं, वो चीज़। और आखिरी दिन, कि हम आखिरी दिन को तो माने जज़ा सज़ा के, लेकिन कैसा माने? मकसद के हट के। कैसा मकसद से हट के? कि आप कसम सिफारिश कर लेंगे
عالم سفارش کر لے گا، معصوم بچے ماں باپ کو جنت میں ڈال دیں گے مرے ہوئے جو مر گئے تھے، حافظ صاحب سفارش کر دیں گے، یہ ہے مقصد سے ہٹ کے دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں سے نکل جائیں گے، یہ ہے آخرت کے دن کا انکار، مقصد کو فوت کر کے عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، یہ ہے آخرت کا دن جب برپا ہوں گا، جب تک کہ کیسا آئیں گا، عیسیٰ السلام آئے نہیں تو قیامت ہی نہیں برپا ہوں گی، یہ نشانی ہے الٹی سیدھی، یہ ہے آخرت کے دن کا انکاری، کتابوں کے انکاری، رسولوں کے انکاری، آخرت کے دن کے انکاری۔ جب جب ہم اللہ کے قاعدے کے مطابق مقصد کو فوت کر کے کسی بات پر، اللہ کی بات پر ایمان رکھیں گے تو گویا کہ ہم انکاری کی ضمن میں آئیں گے، تو ان کے لیے بھی آیت ہے سورہ البقرہ میں موجود ہے کہ یہ زبان سے کہتے کہ ایمان لائے لیکن واستو میں یہ ایمان نہیں لائے، دغا بازی دیتے اللہ کو اور سچے ایمان والوں کو، اور دغا بازی کسی کو نہیں دے سکیں گے مگر اپنے آپ کو۔ یہ آیت بھی موجود ہے کہ زبانی جمع و خرچ ایمان کی ضمانت نہیں ہے۔ اس وقت میں جن سے ہم آس لگائے سرکار سے، آپ وسلم سے، سورہ الفرقان میں آیت بھی موجود ہے کہ آپ وسلم کیا کہیں گے، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر دی تھی۔ آپ وسلم بھی کچھ ہماری طرفداری لینے والے نہیں، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس کے رسولوں کا اور آخری دن کا مقصد سے کو فوت کر کے روز رضا جزا سزا کے دن کو ہم اگر مانیں گے، اس پر عقیدہ وغیرہ بنائیں گے تو کچھ کام نہیں دیں گا ایسا عقیدہ۔ اور آخرت کے دن کا والیوم الآخری، اس کے رسولوں کا والیوم الآخری، والیوم الآخری، اور آخری دن کا، ڈے آف ججمنٹ کا، فقط بس تحقیق، یہاں پر کیا ہے، بس تحقیق۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تحقیق، تحقیق کے معنی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا تحقیق کر لو، دنیا میں جا کے تحقیق کر لو، یا سائنس سے اسلام کو سمجھ لو، اگر سائنس میں کوئی چیز ہے تو ہم سمجھیں گے، اس چیز کو مانیں گے اللہ کی بات کو، اگر سائنس سے ثابت نہیں ہے تو اس بات کو نہیں مانیں گے کہ ایسی تحقیق ہوں گے۔ تحقیق کے معنی فیکٹ ہوتے، تحقیق یعنی فیکٹ، جہاں بھی فقط تحقیق کر کے آیا کہ تحقیق، اس طرح سے آپ کو ترجمانی دکھی تو سمجھ لینا کہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ فیکٹ کیا ہے، فیکٹ یہ ہے، اور فیکٹ کہاں پر ہے، قرآن میں موجود ہے، کہ قرآن میں جو پہلے نبیوں کے تذکرے بتایا، جو عبرتناک واقعات بتایا، فرعون کا کیا انجام ہوا، یہ وہ تحقیق ہے، اصل میں وہ فیکٹ ہے، اس سے ہم کو نصیحت لینا چاہیے، اس سے ہم کو عبرت لینا چاہیے، وہ چیزیں، نہ کہ کوئی دوسری کتابوں سے عبرت۔ قرآن میں جو واقعات درج ہے اس سے عبرت لینا چاہیے ہم کو، وہ بتایا۔ تحقیق تو مطلب وہ اللہ تعالیٰ پہلے کے تذکروں کی طرف ہمارا دھیان دیتا کہ تحقیق دیکھو آپ فیکٹ یہ ہے کہ نہیں، وہ تذکرے کہ دیکھو آسمان میں کوئی شگاف ہے کہ نہیں، تحقیق فیکٹ کیا ہے کیا کوئی شگاف بنا کے بتا دے کوئی ایسا بغیر شگاف کا آسمان ہے کیا، کوئی ستون لگا ہوا، اللہ کی نشانی، ایک گھر بنا تو کئی ستون کئی کالم کھڑے کرتے، جب وہ گھر کی تعمیر ہوتی بغیر ستون والا بغیر شگاف والا آسمان، یہ تحقیق، دیکھو تحقیق یعنی فیکٹ، دیکھو فیکٹ، یہ دیکھو زمین کا ایک ٹکڑا بنا دو، یہ نشانی، یہ ہے جہاں جہاں بھی فقط آیا تحقیق کر کے آیا، تو تحقیق کا مطلب یہ کہ ہم کو کوئی تحقیق کرنا ہے، یہ سائنس سے اسلام کو سمجھنا ہے ایسا نہیں، قرآن کو سمجھنا ہے، سائنس سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن سے سائنس کو سمجھیں، کیونکہ سائنس کے نظریے بدلتے رہتے، وہ بھی ایک بہت بڑی بگاڑ کی صورت ہے، سائنس کے نظریے بدلتے، اب قرآن کا نظریہ نہیں ہوتا، قرآن فیکٹ ہے، وہ کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا، وہ تو اللہ کا قاعدہ ہے، اور اللہ کا قاعدہ بدلتا نہیں، قرآن میں آیت ہے، اور تم ہمارے قاعدے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور آخری دن کا بس تحقیق، فقط بس تحقیق، ذلہ وہ بھٹک گیا، اگر اس طرح سے اس نے ایمان نہیں رکھا اپنا، جیسا بیان کیا میں نے قرآن کی آیت کے مطابق جو تشریح ہم نے کیے سنے آپ نے، اور آپ خود غور و تدبر بھی کر رہے اس پر، کہ اس طرح سے اگر ایمان ہمارا نہیں ہے، تحقیق جیسا قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تو ذلہ وہ بھٹک گیا، ضلالم بھٹک جانا، کیسا بھٹک گیا، وہ بھٹک گیا، اس کے مطابق اس کے عقائد یا اس کا عقیدہ نہیں ہے، تو ایسا شخص، ایسا ایمان والا، یہاں پر ایمان والے سے اللہ کا خطاب ہے، تو ایسا ایمان والا ہونے کے باوجود بھی بھٹک گیا۔ قرآن میں آیتیں موجود ہے کہ جانور کے معنی نے اندھے بہرے ہے، جیسا جانور کو کوئی سود نہیں ہوتی،
کہ بس اس کو آواز سنائی دیتی کہ ارے کھائی میں مت گر، کھائی میں مت گر، اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھائی میں نہ گرنے کا کہہ رہا ہے، بس اس کو ساؤنڈ سنائی دیتا اور وہ گر جاتا اس میں کھائی میں جا کے. تو یہ اندھے بہرے یہ سمجھ کے نہیں لیتے وہ چیز، وہ بھٹک گیا. ایسا شخص پھر کیا ہے؟ بھٹک گیا. ضلالم بھٹک جانا، بعیدہ بہت دور کی. کیسی گمراہی میں بہکا؟ بعیدہ بہت دور کی گمراہی میں، ایسی جگہ بھٹک گیا، اتنی دور کی گہرائی میں بھٹکی شکل میں چلے گیا کہ جہاں سے آنا مشکل، ناممکن ہے. اب اس کو اللہ ہی لا سکتا. جب قرآن پڑھے گا وہ اور قرآن پر غور و تدبر کرے گا تو ہی اس کو کوئی سیدھی راہ مل سکتی. اگر قرآن کی آیت پر غور و تدبر نہیں کیا ایسے شخص نے تو اس کو سیدھی راہ مل ہی نہیں سکتی. کتنے بھی بڑی معتبر شخصیت ہو، کتنا بھی بڑا دعویٰ کر لے وہ کہ بہت بڑا جید عالم ہے یا بہت بڑا معتبر شخصیت ہے، لباس وضع و قطع کیسی بھی ہو، وہ بھی آیت موجود ہے کہ شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، چوکنے رہتے تھے، اس آیت سے ڈرتے تھے کہ تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مومن ہو. ہماری کے لیے وہ آیت تقاضا کرتی کہ ہم بھی ڈرے کہ ہم کیا ہے ہر وقت ایمان والے رہنا چاہیے. کب کہاں شیطان آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چپکا ہوا ہے، کب نہ جانے کب ہمارا ایمان صرف کر کے رکھ دے. گویا کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن پر جان و مال لٹانے کے لیے تیار ہے ہم. تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں. ایک آیت پر غور و تدبر 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے اس کا. اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیے لفظی ترجمہ قرآن کی ایک ایک آیت پر غور و تدبر کر رہے ہیں. آیت ایک ہے لیکن میں یہ کہوں گا سورہ نساء آیت نمبر 136 136 ہے، لیکن اس کا ہم کو 100 نوافل سے زیادہ ثواب ملتا. اگر تراویح ہم پڑھتے تو 20 رکعت کا ثواب ملتا. اس پر ہم نے غور و تدبر کیے اور اس پر عمل کیے اور موت تک کے جمے رہے اللہ کی بات پر، تو سمجھ لینا ہم نے 100 نوافل نماز کا ثواب کما لیا. اور پھر ہماری اصلاح بھی ہوگی ساری چیزیں. اسی لیے یہ سلسلہ ہم نے جاری کیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد میں بھی ارادہ ہے میرا کہ میں جاری رکھوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی، اور یہ سلسلہ کیا ہے، قرآن کی عربی سمجھنا نہیں ہے ہمارا مقصد. عربی کے لیے تو بہت سے ہیں بیچارے عالم فاضل لوگ عربی داں، ان سے ہم عربی سیکھ لیں. عربی زبان لینگویج کسی غیر مسلم بھائی سے بھی ہم عربی لینگویج سیکھ سکتے. اصل میں آیتوں پر غور و تدبر، قرآن کی آیت کی کیا اسپرٹ ہے، ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، پرٹیکولر وہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، اور ہمارے عقائد میں کس طرح کے بگاڑ کر دیے گئے ہیں. وہ کمپیرزم ہے اصل میں. یہ اس کو کمپیئر کریں، ہم آیت کی گہرائی کو سمجھے. وہ چیز یہ جو ہم لے رہے ہیں یہ کلاس، یہ قرآن آیت پر غور و تدبر، اس کے طرف اکساتی ہے یہ چیز، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.